آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو کربلا کی یاد کو تازہ رکھنا ملت اسلامیہ کے لیے ایک اہم چیز ہے، اس کی یاد کو برقرار رکھنا، اس کو ہر سال یاد رکھنا، جس طرح ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، کیوں ضروری ہے امت کے لیے کہ اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے نا، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور لوگوں کی ضمیروں کو اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کا سبب ہے کہ ہم ایسا کیوں کریں، کس وجہ سے۔ دیکھیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جہاں پر خوراک کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، وہیں پر اس کے اپنے باطن میں جو اس کی روح موجود ہے، اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ نظریات کی اور کچھ معنوی اور روحانی ایسی بنیادوں کی ضرورت ہے جو اس کی روح کو انسانی روح کے طور پر قائم اور دائم رکھ سکے۔ ورنہ اس انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے جو صرف کھانے کے لیے جیتا ہے اور بچے پیدا کرنے کے لیے جیتا ہے اور اس کے بعد مر جاتا ہے، اس میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ ہم صبح جب اٹھتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت اور عشاء میں 4 رکعت۔ روز وہی روٹین ہے، وہی روٹین، اور روز ہم وہی کلمات پڑھتے ہیں جو پچھلے دن ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری روح زندہ رہے اور ہم متوجہ رہے کہ ہم ایک معبود کے ماننے والے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے، اور وہ جو ہماری ہر نماز میں حاضری ہے، اس حاضری میں ہم بہت سارے وعدے اپنے رب سے کرتے ہیں اور اگلی نماز میں دوبارہ انہی وعدوں کا تکرار بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ ہمارے رب سے قائم اور دائم رہے۔ اگرچہ دینی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کی روح اور اسپرٹ یہی ہے کہ انسان کو اپنے رب سے جوڑ کر رکھے، رب کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن اور اس پیغام الہی سے جوڑ کر رکھے، اسپرٹ یہ ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور ہر سال عید الاضحیٰ میں قربانی دیتے ہیں، لیکن وہ چیز جو اس قربانی میں پوشیدہ ہے اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ چیز جو اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں میں پوشیدہ ہے اس کی طرف کم توجہ ہوتی ہے۔ وہ چیز جو روٹین میں 5 اوقات کی نمازوں میں پوشیدہ ہے، جو معنویت، جو روحانیت، جو ہدف اور جو بڑا مقصد ہے، اس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ کم ہوتی ہے۔ یہی اسپرٹ امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کے حوالے سے اور محرم کی یاد کے حوالے سے ہے۔ اصل میں امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے اس کام کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کام کی افادیت کیا ہے اس عالم میں۔ امام حسین علیہ السلام کو دیکھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم تاریخ کی نگاہ سے دیکھیں اور جو کچھ ہمارے مولوی صاحبان بیان کرتے ہیں اس نگاہ سے دیکھیں، اور اس میں پھر آپ کو مسلکی اختلاف بھی نظر آئے گا اور جو تاریخی اختلاف ہے وہ بھی نظر آئے گا، اور مختلف لوگ اپنے نقطۂ نظر سے امام حسین علیہ السلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور نتیجتاً ہر ایک اپنے اینگل سے امام حسین کو ماننے کی کوشش کرے گا۔ یہ ایک اینگل ہے امام حسین علیہ السلام کو شناخت کرنے اور پہچاننے کا۔ لیکن دوسرا اینگل الہی اینگل ہے۔ اللہ کی نگاہ میں حسین کیا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہ میں حسین کون ہے؟ امام حسین نے جو قدم اٹھایا ہے، کیا وہ قدم امام حسین نے اٹھایا ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ آیا قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روح وہی کہتی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اہدافات ہیں، یا پھر امام حسین علیہ السلام نے زمانے کے حالات کے پیش نظر اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق ایک قدم اٹھایا تو کامیاب ہوئے تو ٹھیک ہے، ناکام ہوئے تو پھر اس حساب سے دیکھیں گے؟ کیا یہ ہے؟ اگر ہم اس کو قرآن کے آئینے میں دیکھیں، رسول اللہ کی سیرت اور سنت کے آئینے میں دیکھیں، ماضی کے تمام انبیاء کی سیرت اور سنت اور الہی آسمانی کتابوں کے آئینے میں دیکھیں، تو ہمیں جو بات سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ 61 ہجری کی کربلا میں امام حسین علیہ السلام زمین پر اس حجت خدا کا نام ہے جن کی فضیلت میں، جن کی طہارت میں، جن
جن کی پاکیزگی میں، جن کے رسول اللہ کے بیٹے ہونے کے حوالے سے، جن کے نفس مطمئنہ ہونے کے حوالے سے قرآن کریم میں متعدد آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں. یہ قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان اقدس میں نازل ہوئی ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ اہل البیت کو اللہ نے اس طرح سے ہر آلائی سے پاک کر کے بالکل شفاف اور نورانی بنا دیا ہے جس طرح حق تھا نورانی بنانے کا، پاک کرنے کا. تو اس آیت کے ضمن میں حضرت ام سلمہ کے گھر میں جو ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے جمع تھیں ان میں پانچواں فرد امام حسین علیہ السلام ہے. جب قرآن کریم کہتا ہے کہ کس کے مقابلے میں؟ نصارہ مسیحیوں کے مقابلے میں. تو آؤ پھر ٹھیک ہے، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ. ہم اپنی جان کو لے آتے ہیں یا جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، نساء کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. کھلے آسمان پہلے جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بنا کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بد دعا کرتے ہیں. لیکن علامہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، ایک تو تاریخی اعتبار سے بہت سی انٹرپریٹیشنز مل جاتی ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی. مجھے آپ یہ بتائیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا کربلا کا واقعہ ہوتا، یہ سانحہ ہوتا، اگر خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی اصول اقتدار انتقال کی بات ہو جاتی کہ اقتدار کا انتقال کس طرح ہوگا، ایک شخصیت کو دوسری شخصیت کس طرح منتقل ہوگا اقتدار، کیونکہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ ہو نہیں پایا، ایون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. تو کیا یہ اسی کا تسلسل نہیں تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، یہ دو پہلو ہیں نا جن کی طرف میں پہلے اپنی گفتگو میں اشارہ کر رہا تھا. ایک ہے اس کا تاریخی پہلو، ایک ہے اس کا معنوی پہلو. یعنی یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا تعلق تاریخی پہلو سے ہے. میں تاریخی پہلو پر ضرور آؤں گا، لیکن پہلے اس کے معنوی پہلو کو ہم سمجھ تو پائیں کہ معنوی پہلو. یہ دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، نبی کریم ان کی ولادت پر اشک بہا کر روتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر مجھے خبر دیا ہے کہ میرے بیٹے کو یزید نامی شخص کربلا کے اندر حق اور باطل کی اس جنگ میں جام شہادت نوش کرنے پر مجبور کرے گا اور ان کی پوری فیملی، بہنوں، بچوں اور سب کو تاراج کر دے گا. اور اس وقت نبی روتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر خدا میں ایک ایسی چیز اللہ نے رکھی ہوئی تھی جس کے کچھ مستقبل میں اثرات ہونے تھے. یعنی گویا امام حسین علیہ السلام قرآن اور نبی کریم کی احادیث کی روشنی میں ایک ایسا منارے نور ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان حق کے رستے کی شناخت کر سکتا ہے اور باطل سے اجتناب کر سکتا ہے. لہذا اب جب آپ اس بات کو پہلے سمجھیں گے، ہمارے ناظرین پہلے اس بات کا ادراک کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر جب ہم تاریخی واقعات کی طرف آئیں گے تو خود بخود اس چیز کو ہم بہت اچھی طرح سے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا مسئلہ کھڑا ہوا، اس مسئلے میں ظاہر ہے دو نقطۂ نظر ہیں عالم اسلام میں. ایک نقطۂ نظر وہی ہے جس پر اس وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور اکثریت عمل پیرا ہے کہ اصحاب نے اور مختلف قبائل نے مل کر یا ان میں سے کچھ اکابر نے مل کر حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو خلافت ہے یہ اللہ کی جانشینی ہے، اس لیے اس پر انتخاب کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، اللہ کے حکم پر نبی کریں گے. بہرحال یہ دو نقطۂ نظر ہیں، ان پر ہر ایک کے پاس اپنے اپنے ادلہ ہے اور اپنے اپنے دلائل ہیں. امام حسین علیہ السلام جس وقت نکلے ہیں یہ ہے 60 ہجری. 60 ہجری میں اس خلافت اسلامیہ کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کو 13 ہجری میں نظر نہیں آتا. نبی کریم کی رحلت کے اور وصال کے تقریباً 49 سال کے بعد وہی اسلامی معاشرہ جہاں پر اس زمانے میں تمام لوگ شیر و شکر تھے، اخلاص تھا، محبت تھی، پیار تھا،
اور شجاعت تھی، اقدار اور ویلیوز زندہ تھے، اور لوگ دین کے احکام کے لیے اپنی جان قربان کرنے پر تیار تھے، اور کسی بھی صورت میں حق کی قیمت لگانے پر تیار نہیں تھے، خود اپنی جان دیتے لیکن حق کو پامال ہونے نہ دیتے۔ ایک ایسی فضا سے نکل کر یہی اسلامی معاشرہ صرف 50 سال کے عرصے میں اس مقام تک گر گیا کہ جہاں پر اسی رسول جس کا کلمہ لوگ پڑھتے تھے، وہی قرآن جس کو وہ لوگ اپنے لیے آسمانی ہدایت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اسی قرآن کی آیات پامال ہوئی، اور نبی کے گھر کے بچے بھی قرآنی آیات ہی کی طرح سے ان کے قدموں تلے پامال ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے فکری طور پر، عملی طور پر وہ انسانی معاشرہ ایک ایسے انحطاط کا شکار ہوا کہ جس کے نتیجے میں اس پیغمبر کا جس کا کلمہ پڑھتے تھے اس کی اولاد کو یہودیوں نے نہیں مارا، مسیحیوں نے نہیں مارا، بت پرست نہیں مارا، مشرکین نے نہیں مارا، انہی مسلمانوں نے مارا جن مسلمانوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ یہ فکری انحطاط اور حقائق سے دوری کا نتیجہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دوری، یہ انحطاط ایک دن میں پیش آیا؟ نہیں، ظاہر ایک تدریجی عمل ہے، اور اس تدریجی عمل میں ماضی کے بہت سارے واقعات کا رول ہے، کردار ہے، اور اس میں پھر وہ جنگیں بھی ہیں جن کے نتیجے میں مسلمانوں ہی کا خون بہا، وہ لڑائیاں بھی ہیں جن میں لاکھوں مسلمان قتل دربدر اور زخمی ہوئے، وہ جنگیں بھی ہیں جن میں دونوں طرف نبی کریم کے اصحاب تھے، لیکن ایک طرف علی تھے اور دوسری طرف علی کے۔ لیکن علامہ صاحب یہ فکری انحطاط تھا یا جو قبائلی ہمارا کلچر ہمیں اس زمانے میں خاص طور پہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان نظر آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوتی ہے اس کے بعد جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کو سیاست کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی بجائے ہم اس کو فکری انحطاط کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ایک عامل نہیں ہے، ایک وجہ نہیں ہے۔ جس طرح سے خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کے حوالے سے بعض اوقات لوگ صرف ایک عامل بیان کرتے ہیں کہ کوفہ والوں نے بیعت مانگی تو اس لیے امام حسین، کوفہ والوں نے دعوت نامہ بھیجا اور دعوت دی تو اس لیے امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے، صرف ایک عامل اور ایک وجہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ جو انحطاط ہے اسلامی معاشرے کا، اس انحطاط کے پیچھے عوامل ایک نہیں بہت سارے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قبائلی معاشرہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبائلی معاشرے کی اپنی کچھ ایسی چیزیں روایات ہوتی ہیں جن کو مٹانا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم نے آ کر ان تمام روایات کو مٹانے کے بعد توحید کے سائے میں لوگوں کے باطن کی، لوگوں کی معنویت کی تربیت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم نے آ کر ان قبائلی امتیازات کو مٹانے کے بعد کچھ اصول دیے، کچھ ضابطے دیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ بعد میں انہی ضابطوں کے پرخچے کس نے اڑائے؟ اسی قبائل کے لوگوں نے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ جہاں پر قبائلی اور وہاں کے علاقائی کلچر، تہذیب اور ان کے مزاج کو سامنے رکھا جائے گا، وہیں پر دین کی ان تعلیمات کی پامالی کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ دین کی ان تعلیمات کی پامالی اگر نہ ہوتی تو فکری طور پر وہ کبھی بھی انحطاط کا شکار نہ ہوتے۔ خود یہ قبائلی عصبیت کی پیروی فکری انحطاط کا نتیجہ ہے، اور اسی عصبیت کے نتیجے میں انسان سیاست کے نام پر، اقتدار کے لیے اور ظاہری جاہ اور منصب کے لیے دینی اقدار اور ویلیوز کو پامال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فکری انحطاط کا شکار ہے، اگرچہ سیاست کے نام پر، اگرچہ قبائل اور اپنے ان رسومات اور قبائلی ان ویلیوز کے نام پر، لیکن بہرحال اصل چیز تو وہی فکری سرمایہ ہے جو کہ اسلام کی صورت میں تھا، دین کی صورت میں تھا، قرآن کی آیات کی صورت میں تھا، نبی کریم کی سیرت اور سنت اور آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث کی صورت میں تھا۔ جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر وجہ ایک نہیں تھی۔ جہاں پر لوگوں کی جہالت ایک وجہ تھی، وہیں پر لوگوں کی عدم تربیت ایک وجہ تھی، تربیت کا فقدان، اور پھر بعض ایسے اقدامات جس کے نتیجے میں آپ کی توجہ تربیت سے ہٹ گئی اور کشور کشائی پر مبذول ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم کے بعد سلطنت اسلامیہ کی حدیں بہت زیادہ پھیل گئی،
لیکن صرف حدود کا پھیلنا کافی نہیں ہوتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ ہے کہ کسی مسلمان نے ہندو کو گرا دیا اور کہا کہ کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. اس نے کہا مجھے بتاؤ کیا پڑھوں؟ کہا کلمہ پڑھو. کہا کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کلمہ پڑھو. تو اس نے جواباً کہا کہ تم کلمہ بتاؤ کہ وہ ہے کیا تاکہ میں پڑھوں. اس نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. تو جب آپ تربیت نہیں کرتے، تربیت سے ہٹ کر کشور کشائی کی طرف ہو جاتی ہے، تو پھر آپ سیاست اور اقتدار کے حدود کو بڑھانے میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انسانوں کے دلوں کو مسخر کرنے کا جو رستہ نبی کریم نے یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہہ کر قرآن کریم میں بارہا سمجھایا تھا، اس سے آپ دور ہو جائیں گے. جب اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر حلال اور حرام کی قید ختم ہو جائے گی. جب آپ اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر جرم اور سزا کے درمیان جو تناسب اور توازن ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا. جب آپ اس سے دور ہو جائیں گے تو پھر قانون کی بالادستی کی جگہ آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو اسی طاقت کو آپ قانون بنا دیں گے اور اسی طاقت کو آپ حق سمجھیں گے. جب آپ اس دینی روش، تربیت اور ان اسلوب اور تربیتوں سے آپ کنارہ کش ہو جائیں گے تو نتیجتاً حرام بھی دین کا حصہ بن جائے گا اور حلال بھی دین کا حصہ بن جائے گا. اس لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امویوں کے دور میں حتیٰ بت سازی کے باقاعدہ کارخانے لگے. نبی کریم آئے تھے بت شکنی کے لیے، لیکن اسی اسلامی ریاست علامہ صاحب مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں